أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تاریخ اس ذات واجب الوجود کے لیے جس نے ہمیں روز جمعہ لکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ سامعین محترم، مسلسل ہماری گفتگو گناہان کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور آپ کی خدمت میں اس بات کو بارہا بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو بلا مقصد اور بیکار نہیں بھیجا، بلکہ ہمارے دل میں کچھ کام لگائے، ہمارے دل میں کچھ ڈیوٹیز لگائی، اور ہمیں حکم دیا ہے چند کاموں کو بجا لانے کا اور چند کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔ لہذا شریعت نے باؤنڈری بنا کر دی ہے کہ اس باؤنڈری کے ہمیں اندر رہنا ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اس باؤنڈری سے اگر باہر بھی نکل جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا، اس سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا۔ تو شریعت میں گناہ کی دو قسمیں ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ جسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر انسان کسی گناہ کو یہ سمجھتے ہوئے انجام دے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے تو وہ آٹومیٹکلی بڑا ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ یہاں پر آٹو سسٹم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہے کہ بالفرض گناہ صغیرہ ہے، کوئی ایسا گناہ ہے جس کا شمار چھوٹے گناہوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر انسان نے اسے یا تو بار بار انجام دیا یا یہ سمجھ کر انجام دیا کہ چلو چھوٹا ہی تو گناہ ہے، تو وہ گناہ خود بخود گناہ کبیرہ میں شامل ہو جائے گا اور وہ خود بخود اس کے لیے بڑا گناہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی جو اصطلاح بنائی گئی وہ اس لیے بنائی گئی کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی انجام دہی پر پروردگار عالم نے جہنم کا اعلان کیا ہے، اسے کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ یعنی بالفرض اگر انسان نے اسے انجام دے دیا اور اس نے دنیا میں رہتے ہوئے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، یعنی اس نے توبہ نہیں کی پروردگار عالم سے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چل بسا، اور جب قبر میں پہنچا یا برزخ میں ہے یا میدان محشر میں پہنچ رہا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت اسے نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، پروردگار عالم اس پر رحمت نہیں برسا رہا، بالفرض اتنا بڑا گنہگار تھا کہ بار بار پروردگار عالم نے معاف کیا اور پروردگار عالم اس پر رحمت نازل نہیں کرا، حالانکہ پروردگار عالم کی رحمت بہت وسیع ہے۔ قیامت کے میدان کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ اس دن پروردگار عالم کی رحمت اتنی وسیع ہوگی کہ شیطان ملعون جس نے سب کو بہکایا ہے گناہ پر، وہ بھی ایک مرتبہ گمان کرنے لگے گا شاید پروردگار عالم مجھے بھی بخش دے اور مجھے بھی جنت میں داخل کر دے، اتنی رحمت پروردگار عالم کی وسیع ہے۔ لیکن اگر بالفرض ہم فرض کریں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی اور پروردگار عالم نے اس پر رحمت بھی نہیں کی، اور رحمت کس پر نہیں کرے گا؟ بالفرض ایک مثال دے دیں کہ ایک شخص تھا دنیا میں جب تھا تو امیر المومنین کی ولایت پر تھا، امیر المومنین کی محبت دل میں تھی، ٹھیک ہے، گناہ کرتا تھا اور یہ گناہ کے متعلق اسے شفاعت ملنے والی ہے اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے، لیکن بہرحال دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، قبر میں جو ہے وہ پریشانی آ جائے، آخرت میں جو ہے وہ کچھ تھوڑے بہت عذاب مل جائے، لیکن بالآخر جنت تو ہے کیونکہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے۔ لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو امیر المومنین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں
لیکن ہمیشہ امیر المومنین سے محبت کرنے والے رہتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو امیر المومنین کی ولایت سے ہٹ جاتے ہیں. اب ایسا انسان ہے کہ جو گناہ کرتا رہا امیر المومنین کی ولایت پر تھا، لیکن جب دنیا سے گیا تو امیر المومنین کی محبت اس نے چھوڑ دی یا پروردگار عالم کا انکار کر دیا. اچھا اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں تاریخ میں. آپ تاریخ کے پنے الٹیں گے تو آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے. ایک مثال کو آپ کے سامنے، ایک شخص ہے جو ہم بار بار جو ہے وہ دو نام ساتھ سنتے ہیں، طلحہ اور زبیر. یہ زبیر جو ہے اس کے متعلق امیر المومنین نے نیز البلاغہ میں کہا ہے کہ یہ زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا، ٹھیک ہے. اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، لیکن جو اس کا بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر، اس نے اس کا بیڑا گرک کیا، اس نے اس کو بہکا دیا اور جو ہے وہ امیر المومنین کی ولایت سے ہٹا دیا. جنگ جمل میں امیر کائنات ہے اور دوسری سمت آپ جانتے ہیں کون ہے. تو یہ کسی بھی طرف نہیں تھا، نہ امیر المومنین کی طرف ہے نہ سامنے. کیوں کسی طرف نہیں ہے؟ ایک طرف رسول کی زوجہ ہے، ایک طرف رسول اللہ کا بھائی ہے، کس طرف جاؤ؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے معاملے میں نیوٹرل نہیں رہا جا سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے میں کسی کی طرف بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، نہ اس کی طرف جا رہا ہوں نہ اس کی طرف جا رہا ہوں. یہ ائمہ علیہ السلام کے معاملے میں نہیں چلتا. یہاں نیوٹرل کا کوئی کھیل نہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر امیر المومنین کے ساتھی ہونا پڑے گا، امام کے ساتھی ہونا پڑے گا تو ہی نجات ملے گی. تو یہ دونوں کو چھوڑ کر، یعنی نہ اس کے ساتھ نہ اس کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا اور مولا کو خبر ملی کہ راستے میں اسے کسی نے جو ہے وہ قتل کر دیا. اور مولا نے کہا قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے، ٹھیک ہے. پہلے کون تھا؟ امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھا، لیکن جو ہے وہ جب دنیا سے گیا تو مولا کی محبت لے کر نہیں گیا. تو ایسا شخص ہے بالفرض مولا کی ولایت لے کر نہیں گیا تو اب جو ہے وہ پروردگار عالم کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو گناہ کبیرہ وہ گناہ کہ جس پر پروردگار عالم نے جہنم کا اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اعلان کیا ہے تو جہنم ملنی ہے، لیکن جو ہے وہ کچھ صورتیں کہ جس کی وجہ سے جہنم سے بچ سکتا ہے. یا تو توبہ کر دے، یا تو پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہو جائے، یا اہل بیت علیہ السلام اس کی شفاعت کر دے. اگر یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ جہنم اس کے لیے کنفرم ہے. خیر گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے، اور گناہ کبیرہ آپ کو بتایا کہ وہ گناہ کہ جس کے کرنے پر پروردگار عالم نے جہنم کا اعلان کیا کہ اس شخص کو جہنم ملے گی، ٹھیک ہے. اچھا کئی گناہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. الحمدللہ آج یہ ہماری 29ویں نشست ہے. گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور کئی گناہ بیان کر دیے. ترک نماز کے حوالے سے گفتگو ہوئی، شرک کے حوالے سے، آپ کے والدین کے حوالے سے، جھوٹ پر، گالی پر اور غیبت پر، موسیقی پر، شراب پر، حرام خوری پر، حرام مال پر، یتیم کا مال کھانے پر اور کئی گناہوں پر جو ہے ہم نے گفتگو کی. آج ایک اور گناہ اور وہ ہے حج کی توہین کرنا. یہ گناہ کبیرہ سے پروردگار عالم نے کئی واجبات ہم پر عائد کی ہیں، کئی ذمہ داری ہم پر کی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، انہیں میں سے ایک ہے حج، ٹھیک ہے. تو ایک گناہ کبیرہ جو علماء نے بیان کیا، خاص طور پر آیت اللہ دستگیر شیرازی کی کتاب ہے گناہ کبیرہ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے بیان کیا حج کی توہین کرنا یہ خود گناہ کبیرہ ہے. اور آج صبح ہی آیت اللہ سیستانی کی کتاب مناسک حج دیکھ رہا تھا، اس میں بھی آیت اللہ سیستانی نے لکھا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اس حج کو ترک کر دیتا ہے، اس کے پاس مسائل تھے، اس کے پاس استطاعت تھی، پروردگار نے اطلاع دیا تھا کہ وہ حج کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی حج پر نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور حج کی اس نے گویا توہین کی، تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ مبارکہ آل عمران، اور اس کی آیت نمبر ہے 97. اس میں پروردگار نے ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور فرمایا لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ حج البیت کہ اس کے گھر کا حج کرے. لوگوں پر جو ہے وہ لازم ہے، لوگوں پر حق ہے پروردگار کے تو اس کے گھر کا حج کیا جائے. اچھا کیا تمام تر لوگوں پر جتنے اس روئے زمین پر مسلمان ہیں، جتنے زمین پر لوگ بستے ہیں، سب پر حج واجب ہے؟ فرمایا نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا جس کو پروردگار نے استطاعت دے دی ہے، جس کے لیے راستے ہموار ہیں، جس کے پاس وسائل موجود ہیں، اس پر جو ہے وہ یہ حج واجب ہے. ومن کفر، اور فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت موجود ہے اور پھر بھی وہ انکار کرتا ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے کیا اگر بالفرض کوئی انسان ایسا ہے کہ جس پر حج واجب ہے اور وہ حج پر نہیں گیا تو کیا اللہ کی الوہیت میں کوئی فرق پڑے گا؟ کیا اللہ نعوذ باللہ چھوٹا ہو جائے گا یا اللہ کی جو ہے وہ کوئی مرتبے میں فرق آ جانے والا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ومن کفر جو انکار کرتا ہے فإن اللہ غنی عن العالمین، نقصان تمہارا ہے. اللہ تو جو ہے وہ دونوں عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ کو جو ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر بالفرض تم حج نہیں کرتے تو تمہارا اس میں اپنا نقصان ہے، تم جو ہے وہ خود اپنے پیر پر گویا جو ہے وہ کلاڑی مار رہے. اچھا ایک جو ہے وہ حدیث رکھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ بالفرض کسی پر حج واجب ہے اور اس نے نہ کیا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ نے فرمایا جو شخص مر گیا اور اس حالت میں مرا کہ اس نے حج پر انجام نہیں دیا، یعنی مستقل کا پروردگار نے مجھے وسائل مہیا کیے تھے، استطاعت رکھتا تھا، پھر بھی اس نے حج کو انجام نہیں دیا اور حج نہیں کیا، حالانکہ نہ کوئی رکاوٹ تھی راستے میں، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی جو ہے وہ راستے میں کوئی چیز غائب تھی، سب کچھ راستے ہموار تھے، ساری چیزیں موجود تھی، استطاعت موجود تھی، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا. فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اسے کہا جائے گا مت انشاء یہودی کے نو نصرانی،
جیسے مرنا ہے مرو، چاہے تو یہودی مر جاؤ چاہے تو نصرانی مر جاؤ، لیکن عالم اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے؟ اسلام پر نہیں مرے گا انسان، تاکہ یہودی مر جاؤ یا نصرانی مر جاؤ۔ اور روایت کے جملے کہ قیامت کے میدان میں جہاں پر یہودی اور نصرانی کھڑے ہوں گے، پروردگار اسے اس صف میں کھڑا کرے گا اور ان کے ساتھ محشور کرے گا، یہودیوں کے ساتھ اور نصرانی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو پھر اسلام پر ہی نہ جائے اور اللہ علیہ السلام کا جو وہ دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جب انسان پڑھے گا تو پھر حسرت کرے گا اور پروردگار کی بارگاہ میں نتیجہ کرے گا۔ اس کی جوابی میں آپ کو سناتا ہوں، سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں پروردگار کا ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو، جو پروردگار نے تمہارے ہاتھ میں فراوانی رکھی ہے، جو تمہیں مال عطا کیا ہے، پروردگار نے کہتا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، فرمایا اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تمہیں موت آ جائے، اس سے پہلے خرچ کر لو، اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پروردگار کی راہ میں خرچہ کرو، کیونکہ دیکھیے اگر ایک انسان ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ دنیا میں سارا جو ہے وہ جائیداد رکھتا ہے، پراپرٹی رکھتا ہے، وسائل رکھتا ہے، مال و دولت رکھتا ہے، مرتے وقت وصیت کر کے جائے کہ اتنا حصہ جو ہے وہ میرا چیریٹی میں دے دینا، ٹھیک ہے؟ بالکل اپنی سخاوت دکھا رہا ہے کہ میں جاتے جاتے اتنا جو ہے وہ قربان کر کے جا رہا ہوں اللہ کی راہ میں، یہ اس کو اتنا فائدہ نہیں دے گا کہ اگر زندگی میں خرچ کرتا تو اس کو بہت فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک روایت میں نے عرض کی تھی، میں فقط اشارہ کر دیتا ہوں، رسول اللہ کے زمانے میں ایک صحابی تھا جس کی جو ہے وہ موت ہو گئی، تو رسول اللہ کو خبر ملی اور کہا کہ اس صحابی کی وصیت یہ تھی کہ آپ آئیں اور اس کا جو ہے وہ کھجور کا پورا ویئر ہاؤس ہے، پورا گودام ہے جس میں اس نے ساری کھجوریں جو ہے وہ اسٹاک کر کے رکھی، ذخیرہ کر کے رکھی، تو اس نے یہ وصیت کی ہے کہ آپ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے آ کر اس کھجور کو تقسیم کریں مدینہ کے فقراء میں، اور جو ہے وہ مدینہ کے غریب لوگوں میں اس کو تقسیم کریں اپنے ہاتھوں سے۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھجوریں مدینے کے فقراء میں تقسیم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ آئے، رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو کھڑا کیا، اصحاب کے ہاتھوں سے کھجور لیتے رہے، لوگوں میں تقسیم کرتے رہے، ساری کھجوریں بڑھ گئی، جب پورا جو ہے وہ گودام خالی ہو گیا، رسول اللہ نے کہا دیکھو بس کو کچھ نہیں کیا، وہ گیا اندر دیکھا، کہا نہیں رسول اللہ کچھ نہیں کہا، بچا ہے۔ رسول اللہ نے کہا صحیح سے دیکھو جا، رسول تو ہونے سے پہلے جانتا ہے نا، جانتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے، کہا پھر جا کے دیکھو۔ اب جب وہ پورے گودام میں جا کر آیا تو ایک دوسری طرح سے کھجور لے کر آیا جو بالکل جو ہے وہ یعنی آپ سمجھیں کہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، گل سے لگی ہے، بالکل معمولی سی کھجور۔ رسول اللہ نے کہا اگر یہ کھجور انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیتا تو اسے وہ ثواب ملتا جو ابھی جو ہے اسے نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ ایک اگر کھجور دے دیتا پورا گودام دے دیا، لیکن رسول اللہ نے وہ ثواب نہیں ملا کہ جو ایک کھجور اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دے دیتا، ٹھیک ہے؟ تو پروردگار کہہ رہے ہیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، فرمایا اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے خود خرچ کر لو، جو پروردگار نے وسائل دیے خرچ کرو، صحیح ہے؟ فیقولوا، فرمایا کہ جب موت آ جائے گی تو پھر وہ کہے گا پروردگار سے رب لو اخرتنی الی اجل قریب، اے کاش پالنے والے تو میری موت کو تھوڑا سا مؤخر کر دیتا، تھوڑا سا ڈیلے کر دیتا، مرنے کے بعد حسرت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کاش تھوڑا سا ڈیلے کر دیتا، فاصدق، فرمایا تو میں صدقہ دیتا، اور ساتھ میں امام نے بیان فرمایا یہاں صدقے سے مراد ہے کہ جو واجب زکات ہے وہ ادا کرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ وہ انسان تھا کہ جو اپنی زندگی میں زکات اور جو مالی واجبات تھے وہ ادا نہیں کرتا تھا، تو میں جو ہے وہ صدقہ دیتا، زکات ادا کر دیتا، وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا اور میں کن لوگوں میں سو جاتا، صالحین میں سو جاتا۔ ساتھ میں امام نے فرمایا یہاں پر صالحین سے مراد ہے حج کرنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی پر اس نے حج انجام نہیں کیا اور اس نے زکات بھی نہیں دی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، یہ کہہ رہا ہے پالنے والے اگر تو تھوڑی سی زندگی میں بڑھا دیتا اور موت کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیتا تو میں واجب زکات بھی ادا کر دیتا اور حج بھی کر لیتا، لیکن کیا کروں تو نے موت اتنا جلدی دے دی، لہٰذا یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ پروردگار کی طرف سے جواب ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ موت جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے اگر وسائل مہیا ہے تو اس کے دوران جو ہے وہ حج ادا کر دو، اس کے دوران اس کے رہتے ہوئے جو ہے وہ تم پر لازم ہے کہ حج جیسے فریضے کو انجام دے دو۔ ایک دعا سوال پڑھیں گے آواز بلند، اللہم صل علی محمد، اس سے بہتر مل کر آواز بلند سوال پڑھیں، اللہم صل علی خلاصہ کام کیا ہوا؟ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ حج کو جان بوجھ کر ترک کر دینا، حج کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے، ٹھیک ہے؟ اور امام صاحب نے آپ کے سامنے قول پڑھ دیا کہ جو شخص مستطیع ہو، پروردگار عالم نے سارے وسائل دیے ہوئے ہوں، اس کے باوجود وہ حج کو چھوڑ دے تو جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس سے کہا جائے گا مت انشاءاللہ یہودیہ نو نصرانیہ، مرو تمہیں جیسے مرنا ہے، چاہو تو یہودی مر جاؤ چاہو تو نصرانی مر جاؤ، عالم اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور قیامت کے میدان میں پروردگار عالم ان صفوں میں کھڑا کرے گا جہاں پر یہودی اور نصرانی کھڑے ہوئے ہوں گے، وہاں پر اس کا جو ہے وہ اسے کھڑا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ حج اگر بالفرض انسان نے ترک کر دیا تو اسے آخرت میں صرف عذاب ملے گا، آخرت کا عذاب تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہنم تو اس کے لیے ہے کیونکہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن دنیا میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا اثر جو ہے وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کیا اثر ہے؟ کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں
کہ جن کا اثر آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. ان میں سے ایک ہے حج کو چھوڑ دینا, حج کو جان بوجھ کر ترک کر دینا. اچھا اب کیا کیا اثر ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, سب سے پہلا جو دنیاوی اثر کیا ہے, انسان اگر بالفرض اپنی زندگی میں حج کو ترک کر رہا ہے تو کس لیے ترک کرتا ہے, کس لیے چھوڑ رہا ہے؟ فلاں بزنس چل رہا ہے, کاروبار چل رہا ہے, اگر جاؤں گا تو یہاں پر پیچھے کون دکھے گا, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کام ہے, صحیح, اس کو جو ہے وہ کون نبھائے گا. اگر جو ہے وہ دیکھیے بعض چیزیں جہاں پر شریعت نے جو ہے وہ انسان کو معذور شمار کیا کہ ہاں اگر بالفرض ایسا کام ہے کہ جو بالفرض بہت ضروری ہے تو پھر وہاں پر شریعت اجازت دے دیتی. لیکن بالفرض ایک کام ہے کہ جو اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو ہے وہ حج کو نہیں جانا, تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا, اس نے کس لیے چھوڑا, اس دنیا میں کام کے لیے. فرمایا سب سے پہلا تو نقصان یہ ہوگا, امام نے فرمایا جو شخص کوئی چیز حاصل کرنے یا دنیا کو کوئی کام کرنے کے لیے حج کو ترک کر دے گا, اسے معلوم ہوگا, ان قریب اسے خبر دی جائے گی اور اسے بتایا جائے گا کہ وہ جو لوگ حج پر جا رہے تھے وہ لوٹ کر آ گئے ہیں, لیکن وہ یہ دیکھے گا کہ اس کا کام ابھی تک پورا نہیں ہوا, کیونکہ وہ اس کا کام نہیں ہوا. مولانا نے زمانہ کہ وہ کام اس کا نہیں ہونے والا ہے, ہوگا, ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ کام ہی پورا نہ ہو, اپنے جو ہے وہ بالکل کیفے کے تک نہ پڑے اور جو ہے اس کا کام پورا نہیں ہوگا, اسے خبر مل جائے گی لوگ گھر سے دوبارہ پلٹ کر آ رہے ہیں, اس نے کس لیے حج چھوڑا تھا, اس کام کے لیے چھوڑا تھا. مولانا کا پہلا نقصان تو یہ وہ کام نہیں ہوگا. دوسرا, اچھا کس لیے کر رہا ہے, بعد میں کرنے دیا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا چل کر, یہ بزرگ ایسے نہیں کرتے, جوانی کا حج بہت اچھا ہے, بجائے اس لیے کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی بڑھاپے میں ویل چیئر لے کر چلے اور طواف نام قریب سے کھانے والا کسی کے پہلی منزل سے دور سے بس جو وہ دیکھتے رہے, تو بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ جوانی میں اگر پروردگار نے وسائل مہیا کیے تو جوانی میں ہی حج کو انجام دے دے, ٹھیک ہے. اچھا اگر ڈیلے کر رہا ہے, مولانا کا دوسرا نقصان یہ ہے, روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, اسے ہو سکتا ہے موت جلدی آئے. دوسرا نقصان, پہلا دنیاوی کام جس کے اس نے ڈالا تھا وہ کام نہیں ہوگا. دوسرا اپنی عمر پر بھروسہ کر رہا ہے, ویسے عمر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, عمر پر بھروسہ کر رہا ہے کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ زندگی کے جو ہے وہ دوسرے لمحات میں حج کو انجام دے دوں گا, تو فرمایا کہ یہ شخص ہو سکتا ہے جلدی مر جائے اور اسے جلدی موت آ جائے, ٹھیک ہے. اچھا تیسرا, بعض اوقات انسان ہوتا ہے آج کل کتنے حج چل رہا ہے بھائی, میرے خیال سے 15-20 لاکھ کا چل رہا ہوں, کم سے کم بتا رہا ہوں 12 لاکھ کا گورنمنٹ ہے پاکستان میں, بتا رہا ہوں, اور انڈیا میں کتنے ہے, 8 لاکھ کا, اچھا چلے 8 لاکھ 3.5 لاکھ 4 لاکھ. اب یہ نا اس پر انسان جو ہے وہ نکالتے ہوئے جگرا چاہیے بھائی, نکالنا ہے, صحیح ہے, پروردگار نے کرام نے جو ہے وہ حج کرنا ہے, نکالے تو پھر جان جا رہی ہے, 2 سال کی 3 سال کی 4 سال کی 5 سال کی, ایک ساتھ نکال دو. اچھا کیوں نکالنا ہے کہ یار میں تندرست ہو جاؤں. اچھا دیکھیے ابھی آپ کو آگے چل کر بیان کروں گا کہ کن لوگوں پر حج واجب ہے, اس میں جو ہے وہ ساری بتا دیں گے, لیکن جو ہے وہ بالکل انسان کس خوف میں رہ کر کہ مفلسی آ رہے گی, ٹھیک ہے, اس وجہ سے جو وہ حج کرتا ہے کہ ساری سیونگس چل جائے گی. سنیے رسول اللہ کا فرمان, رسول اللہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے بیان فرمایا خطبہ غریب میں, غریب کا خطبہ ہو رہا ہے, اعلان خطبہ ہے, اور امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہے اور مکمل خطبہ ارشاد ہو رہا ہے. اس میں رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں خانہ خدا کا حج کرو, جو گھرانے حج کرتے ہیں وہ دولت مند ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر بالکل انسان کا پیسہ جا رہا ہے تو پروردگار ریٹرن نہیں کرے گا, دولت مند ہوں گے. رسول اللہ نے زمانہ کی فرمایا جو گھرانے حج کرتے ہیں وہ دولت مند ہو جاتے ہیں, اور جو خاندان حج کو ترک کر دیں گے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں, رسول اللہ سچا رسول, اس کی سچی زبان سے نکلا ہوا یہ سچا جملہ ہے, فرمایا کہ وہ جو خاندان حج ترک کر دیتے وہ مفلس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, غریب غربت آ گئی, ٹھیک ہے. ایک دو سوال پڑھیں گے بابا, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بالکل خود تو حج کر نہیں رہے, دوسروں کو بھی روک رہے, ارے رک جاؤ 2-4 سال ساتھ میں, ٹھیک ہے, وہ بیچارے کا حج واجب ہو گیا بھائی, اس کو جان دو, یا پھر جو ہے وہ کسی اور بارے سے ارے یار نہ جو ہے وہ حج پر جانا چلتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ فلاں جگہ چلتے ہیں گھومنے کے لیے ٹرپ پر, ویکیشن آئے تو وہاں چلتے ہیں, اس کو چھوڑو حج کو, بالکل ایسے کچھ لوگ. اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا ایک صحابی جس کا نام ہے اسحاق بن عمار, مولا کے پاس آیا اور مولا کے پاس آ کر کہہ رہے کہ مولا فلاں بندہ میرے پاس آیا تھا اور میرے سے مشورہ کر رہا تھا کہ حج پر جاؤں یا نہیں جاؤں, لیکن مولا میں نے دیکھا اس کے پاس تھوڑا سا مال کم تھا, یعنی اگر وہ مال خرچ کرتا اور حج سے آتا تو تھوڑا سا رہ جاتا, اور اتنا جو ہے وہ طاقتور بھی نہیں تھا, کمزور تھا جوان لیکن تھوڑا کمزور تھا. مولا نے اسے منع کر دیا کہ حج پر نہیں جاؤں. سنیے مولا کی بات, مولا نے کہا کہ اگر تم نے منع کر دیا تو سزاوار ہے, مناسب ہے کہ تو 1 سال تک بیماری میں پڑا ہے. مولا نے بدو ہے کہ سزاوار ہے, مناسب ہے کہ تم 1 سال جو ہے وہ بیماری میں پڑا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جناب صاحب خون کا مالک ہے کہیں تو ہو گیا, اور جیسے مولا نے کہا 1 سال تک مریض رہا, ٹھیک ہے, اور 1 سال تک جو ہے وہ مرض میں پڑا رہا, بیماری میں پڑا رہا, مولا کے کہنے پر
امام نے فرمایا اپنے دینی بھائی کو حج سے روکنے سے ڈرو اور پرہیز کرو. اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے کسی کے ساتھ ایسا کیا تو آخرت کے عذاب میں تو مبتلا ہوگے ہی ہوگے، ساتھ میں دنیا میں بھی بلاؤں اور مبتلا میں دنیا میں بلاؤں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہوں. اگر کسی اور کو غیر سے روکا، اپنا تو نہیں کر رہے، دوسرے کو بھی نہیں روکو. اگر دوسرے کو روک لیا تو جو ہے وہ بلاؤں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہوں. ایک دو پر سوال پڑھیں گے آواز بلند نقصان بیان کی کہ آخرت میں کیا نقصان ہوگا، یہودی یا نصرانی مرے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیان فرمایا کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ سے ہاتھ اٹھا دیا جائے، دیکھیے اس کو مفلس ہو جائے گا، اس کی دولت مند نہیں رہے گی، ہو سکتا ہے جو ہے وہ سے جلدی موت آ جائے، جوانی میں مر جائے. یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کے سامنے بیان کی کہ کیا کیا نقصان ہوں. آپ فائدے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک فائدہ تو رسول اللہ نے بیان کر دیا خطبہ غریب میں کہ جو گرانے حج کرتے ہیں وہ دولت مند ہو جاتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ پروردگار عالم ان کے ہاتھوں میں فراوانی جو ہے وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. حج کو علماء نے اس اسباب میں بیان کیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ تنگی ہے، ٹھیک ہے، بالکل اتنے مسائل ہے کہ حج پر جا سکتے ہیں. علماء کہتے ہیں حج کرو. ٹھیک ہے. معصوم نے فرمایا حج کرو کہ پروردگار عالم تمہارے ہاتھ میں فراوانی عطا کرے گا، رزق عطا کرے گا، رزق کثیر مل جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ سارے جو ہے وہ ایک تو جو نقصان تھے ان کا الٹا کر دیجیے. اور دوسرا ایک اور فائدہ گناہوں سے معافی مل جاتی ہے. اگر انسان حج پر جا رہا ہے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے. امام سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے، فرمایا مولا ایک شخص ہے، آپ مجھے بتائیے ایسے شخص کے بارے میں جو گناہ سے بڑا ہو اور بدقسمتی سے بڑا ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑا ہی بدقسمت انسان ہے، مولا وہ کون ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہی جو ہے وہ کوئی گنہگار ہے اور بہت زیادہ بدقسمت انسان ہے، مولا ایسا شخص کون ہے؟ سنیے. فرمایا مولا نے فرمایا کہ جو موقف میں کھڑا رہے، عرفات اور مشعر الحرام ان کے درمیان کھڑا ہو. اس کے بعد فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے اور مقام ابراہیم میں نماز بھی پڑھتا ہے. یہ سارے کام کرتا ہے. یعنی حج پر گیا ہوا ہے، مشعر الحرام اور عرفات کے درمیان کھڑا ہوا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے، شیطان کو ریورس کرتے ہوئے مار رہا ہے، خانہ کعبہ کے درمیان گرد جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ چکا ہے. اس کے بعد بھی یہ سمجھے، مولا کیا بتا رہے سب سے بڑا گنہگار اور بدقسمت کون ہے؟ فرمایا اس کے بعد بھی یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا. اس کے بعد بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے اسے معافی نہیں دی. فرمایا اس سے بڑا کوئی گنہگار ہی نہیں. کیونکہ میں نے خدمت میں بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس ہونا یہ خود ایک گناہ میں کبیرہ میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال پڑھیں گے آواز بلند. اچھا اب آئیے آپ نے سن لیا کہ مولانا صاحب نے اتنے سارے نقصان بتا دیے، فائدے بتا دیے. مولانا یہ تو بتائیں حج کس پر واجب ہے؟ اور سنیے حج کس پر واجب ہوتا ہے؟ ہر ایک پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہر ایک پر حج واجب نہیں ہے. ہاں ان لوگوں پر ہے جن کے لیے استطاعت موجود ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کیا شرائط ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اب تین چار مسئلے جو ہے وہ آپ کو بتانا اور جو ہے وہ جانتے نہیں. سب سے پہلے ہے کہ بالغ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انسان بالغ ہوگا تو غیر بالغ ہوگا. اگر ایک ایسا گھرانہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پروردگار میں بہت زیادہ دولت تھی، ماں باپ جا رہے ہیں ساتھ میں بچوں کو بھی. ٹھیک ہے. چلو اچھی بات ہے، جو ہے وہ ثواب دے گا، ماں باپ بھی ثواب دے گا. لیکن کیا اس کا حج ادا ہو گیا؟ حج ادا. ٹھیک ہے. واجب ادا نہیں ہوا ہے، اس کو بالغ جب ہو جائے گا تو الگ سے جو ہے وہ حج پر جانا پڑے گا اور حج ادا کرنا پڑے گا. تو پہلی شرط تو یہ کہ بالغ ہونا چاہیے. دوسری شرط آپ کے یعنی دیوانہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا شخص ہو جو تمام تر جو ہے وہ مسائل سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتا ہو، اب اس پر ایک دیوانہ ہے اس پر جو ہے وہ شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے. تو دوسری شرط آپ ہونا چاہیے. تیسرا آزادی. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب کسی کا غلام نہیں ہونا چاہیے. اس کا جو ہے وہ کنسپٹ کاش تو ختم ہو گیا. تو کسی کا غلام نہیں، آزاد. اور چوتھی شرط جو سب سے اہم ہے استطاعت. اب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں استطاعت؟ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ کس کو حج واجب ہوگا؟ ہم سب رہے ہیں سارے اتنا معلوم ہونا چاہیے، اتنا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ آپ آرام سے چلے بھی جائیں گے اور واپس بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. نہ صرف واپس آ بھی جائیں گے بلکہ آپ کے پاس اتنا بھی ہو کہ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کے پیچھے جو اہل و عیال ہے ان کے پاس بھی گھر کا خرچہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کتنا مال ہونا چاہیے؟ یہاں سے آپ کے پاس جو ہے وہ بالفرض پاسپورٹ، ویزا، ٹکٹ، ان سب کے پیسے ہو، وہاں پر رہائش. ٹھیک ہے. آپ بالفرض ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر گھر میں رہ سکتے ہو، آپ نہیں 7 اسٹار کا خرچہ نہیں بھائی. اگر معمولی گھر میں بھی رہ سکتے ہیں تو بھی جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے اخراجات ہیں، وہاں پر رہنے کے بھی اخراجات ہیں اور درمیان میں جو ٹریول ہوتا ہے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، یہ تمام تر اخراجات موجود ہیں اور جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. واپسی آنے کا بھی خرچہ موجود ہے اور جو آپ جتنا عرصہ جا رہے ہیں تو یہ جو آپ کے اہل و عیال پیچھے موجود ہے ان کا جو ہے وہ آپ کا خرچہ دے کر دیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ مشقت میں نہ پڑ جائے، یہ پریشانی میں نہ پڑ جائے، ان کو خرچہ دے کر آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اتنے جو ہے وہ پیسے ہونے چاہیے. اور کچھ رہتے ہیں
بیمار نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ایسا بیمار ہے بالکل حج پر جا نہیں سکتا تو پھر تو اس کو نیابت کروانی پڑے گی, کسی کو نائب بنائے گا, وہ جا کر اس کا حج کرے گا, ٹھیک ہے. درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسے حالات ہو گئے, اسے پتا ہے کہ بالکل شیعوں کو مار رہے, صحیح ہے, راستے میں جو ہے وہ ایک ایسی جگہ آتی ہے کہ جہاں پر بالکل جو ہے وہ اگر پتہ چل جائے کہ شیعہ ہے تو اسے قتل کر دیتے ہیں, تو جو ہے وہ حج ثابت ہو جائے گا. اب جو ہے وہ کیونکہ جان بچانا واجب ہے, اب جو ہے وہ حج پر نہیں جانا. تو یہ ساری کی ساری شرائط ہے کہ جو انسان پر لازم ہے اور جس کو جو ہے وہ انسان نے فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تمام تر اخراجات ہو, واپسی آنے کا خرچہ ہو, اور اہل و عیال کا جو ہے خرچہ ہو, یہ بھی پتا ہو کہ واپسی آئے گا. تو ایسا نہیں ہو جائے کہ بالکل تنگ دست ہو جائے اور بالکل ہاتھ خالی ہو جائے, اب مشقت میں پڑ جائے, یہ خود بھی اور اس کے گھر والے بھی مشقت میں پڑ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے حالات سازگار ہوں گے تب جا کر جو ہے انسان پر حج واجب ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ شرائط انسان دیکھ لے, اگر یہ ہے تو پھر لازم. اب میں آپ سے جو ہے وہ ایک دو سوال پوچھ لیتا ہوں, کیا خاتون ہمارے اکیلے حج پر جا سکتی ہے؟ خاتون ہمارے یہاں اکیلے حج پر جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اہل سنت کیا ہے, ساتھ میں محرم ہونا چاہیے. ہمارا ایسی کوئی شرط نہیں, ٹھیک ہے. اگر بالکل حج واجب ہو گیا, اب کیا شوہر کی اجازت بغیر تو گھر سے باہر نکل نہیں سکتے, شوہر منع کرے تو خاتون رکے گی کیا؟ اس معاملے میں شریعت نے اجازت دی ہے, خاتون کو اوپر جھولے گا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. جاؤ حج کرو, صحیح ہے. شوہر کہتا ہے کیونکہ واجب ہے تو واجب پہ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں. ماں باپ منع کریں گے نماز نہیں پڑھو, ویسا تھوڑی نماز چھوڑ دیں. عورت پر اگر حج واجب ہو گیا, حج تو کرنے جانا پڑے گا اور حج کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو ایک چیز ہو گئی کہ خاتون ہمارے یہاں اکیلے حج پر جا سکتے. دوسری بات, اگر بالکل ایک انسان ہے, ایک مرد ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, ایک بندہ حج پر جا سکتا ہے. اس نے دیکھا گھر میں ماں باپ ہیں, ماں باپ نے حج کیا نہیں, صحیح ہے, اور ماں باپ بیچارے جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں. اب جو ہے وہ کیا کرے, خود حج پر جائے یا ماں باپ کو بھیجے؟ ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھیجے ہیں, غالب کرے گا وہ زمانہ خود جانا ہے, خود جانا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے الگ الگ شرائط ہے نا. ماں باپ کے پاس اگر وسائل ہو جائیں گے تو ان پر حج واجب ہو جائے گا. آپ کے پاس وسائل مہیا ہوئے تو آپ پر حج واجب ہے, آپ کو جانا ہے, ٹھیک ہے. آپ ماں باپ کو بھیج دیں گے تو آپ پر تو حج واجب رہے گا, ماں باپ کا تعالیٰ ہو ہی گیا, لیکن آپ پر تو واجب رہے گا. آپ سے جو ہے وہ واجب اٹھانا, پھر آپ 10 سال لینا پڑے گا, پھر جو ہے پیسہ جمع کرنا, پھر جو ہے وہ آپ نے جانا پڑے گا. لیکن جو ہے وہ واجب آپ پر ہے, آپ کو جانا. اچھا وہ سمجھانا کیسا ہے ماں باپ کو, وہ آپ کی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے سمجھاتے ہیں. کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ بالکل جو ہے وہ اگر آپ ماں باپ کو کہ میں حج پر جا رہا ہوں اور ماں باپ نہیں کیا, اور بیچارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیچاروں کو جو ہے وہ شریعت کی سمجھ پوچھ نہیں, تو سامنے سے کہیں شرم نہیں آتی, ماں نے حج کیا ہے مجھے حج پر جانا ہے, ٹھیک ہے. سامنے سے جملہ آ جائے گا. آپ پہلے سے ایسے اسباب مہیا کر لیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسے مہیا اسباب کر لیں کہ آپ جو ہے بالکل والدہ کو عمرہ کروا دیں. آپ نے خانہ کعبہ کی زیارت کروا دی, والدہ نے ایک دفعہ خانہ کعبہ دیکھ لیا, ایک تسلی ہو گئی. اب جو ہے وہ اپنے والدہ کو سمجھانا تھوڑا سا آسان ہو گیا کہ میں جو ہے وہ تھوڑا سا آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ چیزیں, یہ جو ہے وہ مقدمات ہیں جن کو انسان جو ہے وہ فراہم کر سکتا ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو خود جانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا مشکل مسئلہ ہے تھوڑا سا. ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہاتھ میں تو پیش نہیں ہے, ماشاء اللہ گھر دور ہے, ٹھیک ہے. گھر کا کرایہ آتا ہے اور دوسرے والے گھر میں ہم رہتے, کیا کریں, دوسرے والے گھر بیچنا والے تھے. ہاں یہ تو بیچنا پڑے گا, بیچو گا, ٹھیک ہے. دوسرا گھر بیچنا پڑے گا, حج پر جاؤ. اچھا دوسرا گھر کو چھوڑیں, آج تو بس اس طرح نہیں ہوتا, آج پڑھ کے آ رہا ہوں. ایسا گھر ہے کہ جو بڑا گھر ہے, اس میں آپ رہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کو بیچوں گا اور اپنی فیملی کو کسی ایسے گھر میں شفٹ کروں جو چھوٹا ہے, آرام دے, وہاں پر کوئی مشکلات نہیں ہے, لیکن ایسے گھر میں شفٹ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. شان پر آپ کی کوئی حرف نہیں ہے, آپ ایسے گھر میں شفٹ ہو سکتے ہیں. اور جو ظاہر قیمت جو بچے گی اس سے حج واجب ہو جائے گا. بڑا گھر ہے تو چھوٹے گھر میں, لیکن جو حج کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. آیت اللہ سیسا کی مسئلہ بتا رہا ہوں, حوالہ لیکن مناسب ہے آیت اللہ سیسا کی کتاب, اتنی سی کتاب ہے حج کے جو ہے وہ احکام, اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. گھر بیچنا پڑے گا. اچھا مولانا صاحب جو ہے وہ حاجی صاحب آ گئے. مولانا صاحب جو ہے وہ حج جو ہے وہ ہم نے کر لیا, حج جو ہے وہ کرنا ہے, لیکن جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا آپ کی جو زوجہ ہے محترمہ ہے, ان کے پاس سونا پڑا ہوا ہے, گولڈ پڑا ہوا ہے, تو اس کو بیچنا ہے. دیکھیے اگر حیثیت سے زیادہ ہے, حیثیت سے زیادہ کا مطلب کہ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کے پاس 20 تولہ سونا ہو, آپ نے جمع کر لیا 100 تولہ, ٹھیک ہے. بالکل کچھ افراد ایسے مہربان ہو گئے کہ آپ کو تحفے تحائف دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس 100 تولہ ہو گئے, بیچو یا حج کرنا پڑے گا اور حج پر جانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اچھا سونا بالکل استطاعت کے مطابق اور حیثیت کے مطابق ہے, اسٹینڈرڈ والا سونا ہے, زیادہ نہیں. لیکن خاتون بیچاری جو ہے وہ جوانی میں تھی, اب بڑھاپے میں آ گئی, اب سونا کس کام کا, آگے سے اس کا نہیں, بیچو حج پر جاؤ, ٹھیک ہے. حج کرنا پڑے گا اور حج جو ہے وہ لازمی ہے, ٹھیک ہے. خیر یہ تو میں آپ کو 2-3 مسائل جو ہے وہ فقط جھٹکا دینے کے لیے ضرور کہہ رہا ہوں کہ ایسی ایسی صورتوں میں جو ہے وہ حج واجب ہو جاتا ہے, تو انسان کو غور کرے کہ حج واجب ہے یا نہیں. تو بڑا جو ہے وہ سنگین معاملہ ہے, زندگی میں ایک موقع واجب ہے, لیکن جو ہے وہ کرنا ہے لازمی اگر واجب ہو گیا. کیونکہ اگر نہیں کرا تو معصوم کا فرمان میں نے آپ کو سنا دیا, معصوم کا فرمایا جب موت آئے گی, یہودی مرو, نصرانی مرو,
لیکن جو ہے وہ عالم اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہودی بن جاؤ گے, نصرانی بن جاؤ گے, لیکن جو ہے رسول اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اگر جو ہے وہ آپ نے جان بوجھ کر حج نہیں کیا. اچھا, علماء یہ کہتے ہیں, بعض علماء کا آخری بات کر لوں, ٹائم جو ہے ختم ہو گیا, بعض علماء کا جو ہے فتویٰ یہ کہ اگر بالفرض انسان کے پاس استطاعت تھی, جان بوجھ کر حج پر نہیں کیا اور جو ہے وہ پیسے ضائع ہو گئے, ٹھیک ہے, نقصان کیا, کیونکہ میں نے آپ کو کہا معصوم کی حدیث سنا دی ہے, آپ کو فرمان سنا دیا کہ مولانا نے کہا کہ جس کام کے لیے رکا تھا اور پیسے وغیرہ جو ہے وہ ضائع ہو سکتے ہیں, مولانا نے بتا دیا. اب بالفرض جو ہے وہ حج پر نہیں گیا اور پیسے بھی ضائع ہوئے, اگلے سال کیا ہوگا؟ قرضہ لے کر جاؤ. ٹھیک ہے, ابھی لوگوں کا فتویٰ لیا, قرضہ لو اور جاؤ. واجب تو نہیں ہٹے گا, ایک دفعہ واجب تو آ گیا نا گردن پر. ٹھیک ہے, اچھا, آغا سستانی کی تھوڑی سی جو ہے وہ رعایت مل جاتی ہے, دوسرے علماء کے نزدیک حج کو ڈیلے نہیں کر سکتے. آغا سستانی میں تھوڑی سی رعایت مل جاتی ہے. آغا سستانی کہتے ہیں کہ بالفرض حج ہے تو واجب فوری, لیکن واجب فوری ایسا ہے جو عقلی. ٹھیک ہے, اب خیر یہ اس میں تفصیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض انسان کو کوئی عذر موجود ہو, جینوئن ریزن موجود ہو, بالفرض ایک ایسا ہے جو بالفرض 18-19 سال کا ہے لیکن اس کے امتحان آ گئے, اگر امتحان نہیں دے گا بیچارہ اس میں 5-6 سال ضائع ہو جائے گا. آگے سسٹم کہتے ہیں جنرل ریزن. ٹھیک ہے, رک سکتا ہے, رکو. ٹھیک ہے, حج جو ہے وہ بھلے نہیں دو, لیکن ساتھ میں اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ اگلے سال تک یہ استطاعت باقی رہے گی. ٹھیک ہے, اگلے سال تک یہ پیسے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ حج کو ڈیلے کر سکتا ہے اور حج کو چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اطمینان نہ ہو پھر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر بالفرض اطمینان آ رہا ہے کسی طریقے سے, وہ کہیں سیونگ کروا رہے ہیں, جو رکھوا دیں, کسی بزرگ کے پاس رکھوا دیں کہ ہم خرچ کر جائیں گے لیکن چچا خرچ نہیں کریں گے, ان کے پاس رکھوا دیا اور کہا کہ آپ سنبھالیے لیکن ہمیں جو ہے آپ 6 مہینے بعد دوبارہ دے دیجیے گا. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ یہ حج جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر سکتا ہے اور اس کو آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق گنجائش مل جاتی ہے. جینوئن ریزن ہو اور اطمینان ہو کہ آئندہ سال تک استطاعت باقی رہے گی تو پھر جو ہے وہ آغا سستانی کے فتوے کے مطابق ڈیلے کرنے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہتر یہ کہ انسان جو ہے وہ انجام دے دے, کیونکہ مولانا نے فرمایا کہ جان بوجھ کر حج کو کرنے والا اس کو جوانی میں موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ لازمی جو ہے وہ اس فریضے کو انجام دے. دعا یہی کرتے پروردگار سے, پروردگار عالم جن جن کے دل میں تمنا ہے حج کرنے کی وہ پروردگار عالم ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے, جن پر واجب ہو چکا ہے پروردگار عالم ان کو توفیق عطا فرمائے, اور جو حج کر چکے ان کو پروردگار عالم توفیق نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً جو ہے وہ اقامت کیجیے گا, ٹائم جو ختم ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. من فصلات کے آواز میں صلی علی محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی محمد نبی رحمت سید الوصیین وعلی بن ابی طالب سید الوصیین وخاتم الرسول سید النساء العالمین وحسن المصطفى حجة الله للخلق اجمعین, والحسین شہید المظلوم الوارث امیر المؤمنین وعلی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقرین من الاولین والآخرین وجعفر بن محمد الصادق الصدیق والمرتضی بآبائه الصالحین وموسى بن جعفر القاسم من اولاد النبیین وعلی بن موسى رضا من نسل ولد المتقین ومحمد بن علی بن جواد ولی المؤمنین وعلی بن محمد مصطفى بن امام الخاشعین والحسن بن علی سید الاوصیاء المنتظرین والقلب القائل المهدی منتظر. اللهم اغفر لي الله وتوبتي ورحمتك ورزقك الواسع يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام علیکم وعلیکم اجمعین. سوال پڑھ دیں.